اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو یہ ضروری ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو ہم کرتے ہی ہیں، کوشش تو کرتے ہیں جتنی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو پاتا کہ ہم اللہ ہم سے محبت کرے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر اس کی مزید وضاحت ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، تمام کتب صحاح میں موجود ہے، صحیح ترین متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل جو سب سے زیادہ پسند ہے جو تم کرتے ہو وہ فرائض ہیں، جو اس نے تم پر فرض کیے ہیں، فرائض پسند ہے، فرض ادا کرنے والا نہیں فرمایا۔ یہ حدیث جو جانتے ہیں نا ان کو پتہ ہے عربی کے جو الفاظ ہیں، اللہ کو محبت ہے وہ ان اعمال سے جو اللہ نے فرض فرمائے ہیں، مما افترضتہ علیہ، کہ جو اعمال میں نے اپنے بندے پر فرض کیے ہیں مجھے ان سے بڑی محبت ہے، فرض اعمال سے، فرض ادا کرنے والے سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فرض ہوتی ہے نا اس کو ادا کر کے کوئی بندہ احسان نہیں کر رہا۔ مثلا اگر میرے اوپر کوئی چیز قرض ہے، میں مقروض ہوں کسی کا، میں نے 1000 روپے دینا ہے کسی کا، تو میں اس کو کہوں کہ یار یہ 1000 روپے لو، اور ساتھ میں یہ بھی توقع کروں کہ وہ اگلا بندہ میرا احسان مند ہو۔ بھائی احسان مند تو مجھے ہونا چاہیے کہ مجھے اس نے 1000 روپے دیے تھے، اب میں نے اس کو 1000 روپے ادا کر دیے ہیں، مہربانی یار تم نے مجھے قرضہ دیا تھا۔ تو کیا یہ درست رویہ ہوگا کہ میں اس کو 1000 روپے اس کا قرضہ بھی واپس کروں اور پھر بعد میں یہ بھی توقع رکھوں کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو چیز ہم پر فرض ہے، جو ہم پر قرض ہے، وہ تو ہم نے ادا کرنی ہے، اس کے بدلے ہم محبت کا توقع نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے پر جو چیز فرض کی ہے نا مجھے اس فرض سے محبت ہے، فرض ادا کرنے والے سے نہیں وعدہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آگے فرمایا، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ ہے وہ اس اتباع کے نقطے کی وضاحت مزید، کہ اتباع تو ہم سبھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کبھی کیفیت حاصل نہیں ہوئی کہ اللہ ہم سے محبت کرتا اور پھر ہمیں بھی اللہ سے ویسی محبت ہو گئی ہو۔ یہ معاملہ ہے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ صرف فرائض ادا، فرائض 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 فرائض۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ جو آپ کو تسبیحیں ہاتھوں میں نظر آ رہی ہیں، نوافل کا مطلب صرف نماز ہی نہیں ہوتا، نفل نماز، ہر وہ عبادت جس کے کرنے پر ثواب ملے اور جس کے نہ کرنے پر سزا نہ ملے وہ نفل ہے۔ جس طرح اس کی مثال وہ سر اکثر دیتے ہوتے ہیں کہ دو نوکر ہیں، ہم یہ مثال کئی بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس طرح 2 نوکر ہیں اور وہ ان میں سے ایک ہے، دونوں کو ایک ہی جتنی تنخواہ ملنی ہے، مہینے بعد ایک ہی جتنی ان کی اجرت مقرر ہے، ان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں، اگر اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کی تنخواہ کٹے گی۔ مثلا مثال طور پر ان میں سے ان کے فرائض یہ ہیں کہ مالک کے لیے انہوں نے کھانا بنا کر رکھنا ہے، کچن کو مینیج رکھنا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کام دونوں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ اضافی کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مالک کی نظر میں معزز بنوں، مالک مجھ سے محبت کرے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب مالک گھر آتا ہے نا تو اس کو مالک کے آنے کا ٹائم پتہ ہے، وہ اس کے آنے سے پہلے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے تاکہ میرے مالک کو دھوپ میں کھڑا نہ پڑے، دستک نہ دینی پڑے۔ مالک کا آنے کا وقت ہوتا ہے وہ دروازہ کھول دیتا ہے، مالک اندر آتا ہے، اس کو ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، اگر گرمی ہو سردی ہو تو اسے کوئی چائے کافی پیش کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر وہ نہ بھی کرے تو اسے تنخواہ ملے گی، اور اگر وہ نہ کرے تو اس کی تنخواہ میں سے کٹنگ نہیں ہوگی، سزا بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیزیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے مالک کی توجہ ملے، اس کی محبت ملے۔ اب کچھ عرصہ اگر اس طرح گزرے اور مالک کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننے کا موقع ملے، کوئی ایسا مرحلہ آ جائے مالک ہے یار ایک کو رکھنا ہے اور ایک کو جانے دینا ہے، تو آپ بتائیں مالک کس کو رکھے گا، وہ کس کو ترجیح دے گا؟ ظاہر ہے جو اپنے فرائض سے بڑھ کر ادا، یعنی جو نفل ادا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی وہ بندہ پسند ہے، اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے جو نوافل ادا کرتا ہے، جو ان عبادات کی کثرت کرتا ہے جو اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو یہ جو اوراد و اذکار وظائف ہیں اور یہ نفل نمازیں ہیں، تہجد ہے، دیگر جو نفل عبادات ہیں، صدقات و خیرات ہیں، یہ وہ عبادات ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہتا ہے۔ ایک مقام آتا ہے اللہ فرماتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے شاید، تو آگے نشانیاں وہ سن لے جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان کی نشانی کیا ہے۔ اگر تو کسی آدمی کو اپنے اندر یہ نشانیاں محسوس ہوتی ہیں تو پھر وہ پھر وہ ٹھیک ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہا، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے دعا مانگے لاعطینہ، عربی جاننے والے یہ سمجھتے، یہ جانتے ہیں کہ یہ لاعطینہ یہ تاکید کا صیغہ ہے، میں ضرور اس کو دیتا ہوں،
کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں دیتا ہوں. اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے, جو مانگتا ہوں اللہ عطا کرتا ہے, میں اللہ کی سماعت سے سنتا ہوں, میں اللہ کی بصارت سے دیکھتا ہوں, اور میں اللہ کی طاقت سے چلتا ہوں, میں اللہ کی طاقت سے پکڑتا ہوں, تو اگر کسی کی یہ کیفیت ہے تو وہ اس کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے نوافل کا ادا کرنا, یہ اس سوال کا ایگزیکٹ جواب یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں, کہ وہ اعمال صالحہ جو بطور نفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, ارشاد فرمائے ہیں, ان اعمال صالحہ, ان نفل اعمال کی کثرت کرنا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے لازم و ملزوم ہے, ضروری ہے. اس کے بغیر محبت نہیں ملے گی. تو ایک وہ محبت ہے جو ہمیں آلریڈی اللہ فرماتا ہے, وہ امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک الگ موضوع ہے, اس کو فی الحال نہیں. لیکن یہ محبت جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ, وہ تم سے محبت کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور جب محبت فرمائے گا تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا بغیر مانگے.